آج اگر ہم ناکام ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کل ہم کیوں کامیاب تھے, کیوں 313 میں اللہ نے وہ بہاریں, وہ برکتیں عطا فرمائی. بڑے بڑے بہادروں کے سامنے مسلمانوں کو اللہ نے ایسی کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس بات سے باخبر رہیں گے کہ مسلمان ہر میدان میں اپنی تعداد کی قلت کے بعد بھی کامیاب رہے. تو اگر اس کامیابی کی وجہ آپ تلاشیں گے تو سب سے بڑی اور مضبوط وجہ یہ تھی مسلمانوں کا مضبوط ایمان اور اللہ کے رسول پر یقین کامل, محبت رسول کی سرشاری اور خوف خداوندی. یہ دو چیزیں ایسی تھی جس کی بنیاد پر مسلمان کم ہو کر بھی دنیا میں کامیاب رہے. آج ان دونوں وجوہات پر اگر ہم غور کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ 100% مسلمان ہے. یا ہماری مسجد ہے, یا ہماری خانقاہ ہے, یا ہمارے مدارس, یا ہماری آبادی, یا ہماری تعداد, ساری چیزیں بتا رہی ہے. سر پہ ٹوپی سے ہم پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. چہرے کی داڑھی سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. 5 وقت مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ مسلم معاشرہ ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں, مگر ذرا غور تو کریں, مسلمان ہونے کا کیا مطلب یہی ہے کیا کہ ہم وہ خوف خداوندی سے سرشاری کا وہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے. ہم صرف نام کے مسلمان بچ گئے. اگر کام اور کردار سے ہمیں جانچا جائے, دور دور تک اسلامی کردار سے ہمارا کوئی شگف نہیں رہتا الا ماشاء اللہ. محبت رسول کی بات آ جائے, سارا مسلمان گھر سے نکلے گا. ابھی آئلہ محمد کی باری صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بولنے کی باری آئی, کیا آرا, کیا بھوجپور, کیا بکسر, کیا پٹنہ, کیا بہار, کیا بنگال, کیا یو پی, کیا گجرات, ہر جگہ سے مسلمان بول پڑے. مگر اسی مصطفیٰ کریم کی محبت کے تقاضے پر عمل کا اگر جائزہ لیا جائے, مسلمانوں کے 99% مسلمانوں کے بچے ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں صرف جذباتی نعرے, صرف یہ پروٹیکشن, صرف یہ احتجاج کرنا, صرف جلوس نکالنا, صرف احتجاج کرنا, ایک الگ قسم کی زندگی گزارنا. باقی اگر ہماری مسجدوں میں تعداد نمازوں کی دیکھی جائے, آج کی تاریخ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, یہاں بیٹھا ہوا تقریباً جتنے افراد ہیں, یہ ایسے نہیں کہ ان میں سے کسی پر نماز فرض ہے, ان میں سے ہر ایک پر نماز فرض ہے. مگر نماز عشاء کی نماز ابھی ہوئی, آپ چیک کیے ہوں گے مسجد میں اتنی تعداد نہیں رہی ہوگی جتنی تعداد یہاں ہے. گارنٹی ہے فجر کے وقت آپ کی مسجد میں اس کے 50% کی تعداد بھی آپ کے حساب سے نہیں ہوگی. ہماری مسجد فجر میں خالی, مسجد ہماری ظہر میں خالی, مسجد ہماری عصر میں خالی, مسجد ہماری مغرب میں خالی. ہم عشاء میں مسجد نہیں گئے اور ہم نے محبت رسول کا نعرہ پرزور طریقے سے لگا کر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں, میں مصطفیٰ کریم کا عاشق ہوں. ہاں آپ عاشق ہیں, مگر عشق کا تقاضا کیا تھا؟ آپ کے گاؤں اور محلے سے جب مسجد سے آواز آتی, یہاں آ جا, حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آ جا, تو آپ کو گھر چھوڑنا تھا. مسجد سے ظہر کے وقت اذان کی آواز آتی, آپ کو گھر چھوڑنا تھا. مگر آج کا معاشرہ چیک کیا جائے, وہ باڈی بلڈر لڑکا جس کی باڈی میں طاقت ہے, جس کی خون میں جوانی زیادہ ہے, خون میں زیادہ طاقت ہے بنسبت بوڑھوں کے, ان کو دیکھا جائے اذان ہو رہی ہے مگر لڑکا ٹہل رہا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا, ہم نے اپنی مسجدوں کو خود سے ویران کیا, اور ہم رونا روتے ہیں کہ حضرت ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. ارے صاحب, کامیابی کا مطلب پیسہ, دکان, دولت, گاڑی, نوکری, جاب یہ نہیں ہے. کامیابی کا ذہن دینے کے لیے مسجد کا مؤذن 5 ٹائم صرف نماز کے لیے نہیں بلاتا, نماز کی اذان کی آواز جب آتی ہے حی علی الصلاۃ کہنے کے ساتھ ساتھ اذان دینے والا یہ بھی کہتا ہے آجا نماز کی طرف آجا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صدائیں بلند ہوتی ہے, آجا کامیابی کے لیے آجا, آجا کامیابی کے لیے آجا. اللہ اپنے گھر میں مسلمانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ دن میں کم سے کم 5 بار بلاتا ہے, مؤذن کو کہتا ہے کہ تو آواز لگا, لوگ آئیں گے. مگر ہم ہیں کہ ہم کو وہ کامیابی نہیں چاہیے, ہمیں کامیابی گھر میں بیٹھ کر چاہیے, کامیابی دکان میں بیٹھ کر چاہیے, کامیابی مارکیٹ میں چاہیے, کامیابی شاپنگ میں چاہیے, کامیابی جاب میں چاہیے, کامیابی نوکری میں چاہیے, کامیابی کار میں چاہیے. تو لوگ کار چلاؤ, زندگی میں آگ لگے گی, مسجد ویران ہوگی, تجھے سکون نہیں ملے گا, مسجد برباد ہوگی, تجھے چین نہیں مل سکتا. اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے, زیادہ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے
آپ خود غور کریں, آج کی بربادی کا سب سے بڑا کارن, سب سے بڑا ریزن, سب سے بڑی وجہ آپ خود ہیں. قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, what misfortunes befalls on you it is because your hand has gathered it. قرآن نے صاف سمجھا دیا, اے مسلمان سوچتا کیا ہے, دیکھتا کیا ہے, بولتا کیا ہے, سمجھتا کیا ہے. دیکھ تیری بربادی کا نتیجہ, دیکھ تیری بربادی تیری وجہ سے. کوئی نیتا, ابھینیتا, کوئی لیڈر, کوئی منتری تیری بربادی کا رسپانسبل نہیں. تو نے خود اپنے سماج کو اجاڑ دیا, تو نے خود اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا. اس لیے اس عظیم الشان جلسے سے موسوی رضا کا سب سے پہلا اور بڑا پیغام آپ کے لیے ہے, آپ اپنی مسجدوں کو پہلے آباد کر لیں, پھر اس کے بعد چنتا کریں گے صاحب آگے کیا کرنا ہوگا. جس دن آپ کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد فجر کے وقت, ظہر کے وقت, عصر کے وقت, مغرب کے ٹائم, عشاء کے ٹائم, جس دن نماز عیدین اور نماز جمعہ کی تعداد اگر آپ کی مسجد میں نماز فجر میں, نماز ظہر میں, نماز عصر میں, نماز مغرب میں, عشاء میں اگر آپ نے دکھا دیا, کتنی تعداد, جتنی تعداد عید میں ہوتی ہے, جتنی تعداد جمعہ میں ہوتی ہے, اتنی تعداد فجر میں کیوں نہیں ہوتی, اتنی تعداد عصر میں کیوں نہیں ہوتی, اتنی تعداد عشاء میں کیوں نہیں ہوتی, اتنی تعداد مغرب و عصر میں کیوں نہیں ہوتی. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, جس دن آرا کا مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی قسم کھا لے, 5 ٹائم پابندی سے مسجد جانا شروع کر دے, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کی مسجد کو آپ سے چھین سکے, آپ کے مدرسے کو آپ سے چھین سکے, آپ کے سماج کو آپ سے چھین سکے, آپ کے معاشرے کو آپ سے چھین سکے. آپ نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ سب سے پہلا پیغام. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے آواز آئے فوراً بھاگ جایا جائے, آواز لگانے والا لگائے فوراً دوڑ جایا جائے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ کے رسول سے آپ ڈریں گے, 100% آپ کو روحانی قوت کا احساس ہوگا, اور جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے جینے کا سلیقہ آپ کو مل جائے گا. یہ تو ہے صاحب روحانی فارمولا ترقی کا. اب روحانی فارمولے کے بعد جو سماجک فارمولا جس پر بات کرنا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں ہر جلسے میں, وہ یہ ہے کہ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں. بہت زیادہ آپ لوگوں نے دوسروں پر انگلیاں اٹھائی, حضرات ایسا چڑھایا جاتا, ویسا مارا جاتا, ویسی بات کی جاتی. ارے میں پوچھتا ہوں, دوسروں کو آپ بہت کچھ کہتے, آپ نے کبھی غور کیا جس قوم کے بچے آج IAS بنتے ہیں, جس قوم کے بچے آج IPS بن رہے ہیں, جو لوگ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, جس کو آپ نے اپنا مخالف اور اپنا دشمن تسلیم کر لیا ہے, آپ نے غور کیا کتنے بچے آپ کے ہیں جو اس کے مقابلے میں آ سکتے؟ عصر عشیر آپ کے بچے اس کی طاقت کے مقابلے میں نہیں. ان کے 1000 بچوں میں, ان کے ایک بچوں میں آپ کے 1000 بچے نہیں ٹک سکتے. کثرت سے وہ اپنے سماج کو پڑھانے میں لگ گئے. ان کے بچے IAS بن رہے ہیں, آپ کے بچے مزدور بن رہے ہیں. ان کے بچے DM بنتے, آپ کے بچے مزدور بنتے. ان کے بچے کلکٹر بنتے, آپ کے بچے اینٹ بھٹا میں کام کرتے. ان کے بچے دلی میں انجینئرنگ کرتے, آپ کے بچے دلی میں مزدوری کرتے. اب بتائیے پھر آپ برباد نہیں ہوں گے تو کون برباد ہوگا؟ وہ قوم ہمیں برباد نہیں کرتی, بلکہ ہم نے آبادی اور اپنی ترقی کے لیے جن چیزوں کو ضروری سمجھنا تھا ہم نے اسے ضروری نہیں سمجھا. آپ کے یہاں آرا سے جتنی ٹرینیں گزرتی ہیں دلی کی طرف, جتنی ٹرینیں گزرتی صاحب لوکمانیہ تلک کی طرف, آج میں جب آیا LTT والی ٹرین سے, میں گوڈا LTT ٹرین سے جب اترا, مشکل سے ریزرو سیٹ تھی میری, مشکل گھسنا اس ٹرین میں مشکل تھا. ان میں سے جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ کوئی اور کسی کمیونٹی کے نہیں, بیشتر لوگ اس میں آپ کا بھائی, ہمارا بھائی, آپ کا بھتیجا, آپ کا بیٹا. پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو؟ میں ممبئی جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ مزدوری کرنے. اب بتائیے جس قوم کے 80-90% بچے جس سماج میں مزدوری کریں گے اس قوم کو کبھی ترقی سماجی کے اعتبار سے نہیں مل سکتی. ترقی کا سب سے پہلا معیار آج کی 21ویں شتابدی میں جس چیز کو مانا گیا ہے وہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا ویپن, سب سے بڑا ہتھیار جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایجوکیشن ہے, وہ علم ہے, وہ ہنر ہے, وہ فنکاری ہے.
میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں, اپنے مخالف کے مقابلے میں اپنے بچوں کو کتنا پڑھایا؟ کس طریقے سے ان کی تعلیم کی ترقی کی راہ آپ نے ہموار کی؟ کتنے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے, کتنے لوگ اپنے بچوں کو انجینئرنگ کی راہ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ 2-4-5 مسلمان کے بیٹے IAS بن گئے تو بات ختم ہے. ورنہ ہم بولتے ہیں حضرت ہم 18% ہیں بہار میں, ہم 20% ہیں فلانے راجیہ میں. ارے 18% کا مطلب کوئی کم نہیں ہوتا. 18 اور 20 کا مطلب ہوتا ہے 100 میں 20, 100 میں 18. 20% کا مطلب ہوتا ہے 100 میں 20, یعنی 100 IAS میں 20 آپ کے ہونے تھے, 100 IPS میں 20 آپ کے ہونے تھے, 100 ڈاکٹرز میں 20 آپ کے ہونے تھے, 100 انجینئرز میں 20 آپ کے ہونے تھے, 100 ماسٹرز میں 20 آپ کے ہونے تھے, 100 پروفیسرز میں 20 آپ کے ہونے تھے. مگر آپ کے کتنے ہیں؟ آپ اپنے بلاک لیول سے ڈسٹرکٹ لیول تک, ڈسٹرکٹ سے اپنے اسٹیٹ کے ہیڈ کوارٹر تک, اسٹیٹ ہیڈ کوارٹر سے لے کر آپ PMO آفس تک, وہاں تک کا جائزہ آپ کریں. آپ کا بیٹا بھتیجا 1-8% اگر ملے گا تو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. ہمارے بلاک میں وہی موہن جی, وہی رام جی, وہی شیتل جی, وہی گنیش جی. اب ہمیں شرم آنی چاہیے آج کے ان سیٹھوں کو, خاص طور پہ جو اپنی دولت پر سیٹھی بگاڑتا ہے, جو کہتا ہے حضرت میرے پاس اسکارپیو کھڑی ہے, میرے گھر میں فارچونر کار ہے, میرا بھائی 10 سال سے مکھیا ہے, میرا بھائی 5 سال سے سرپنچ ہے, میرا داماد 3 سال سے مینیجر ہے. ارے خاک مینیجری تیری رہے گی, تو بڑی بڑی باتیں کرتا رہ گیا. تو اپنی دولت پر, اپنے پیسے پر, اپنی زمین پر, اپنی پراپرٹی پر, اپنے گھر پر, اپنی دولت پر تو جتنا ناز کرے تو کر لے. مگر میں پوچھتا ہوں اگر تو دولت مند تھا تو نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ تو دولت مند تھا تو تیرے بیٹے IAS کیوں نہیں بنے؟ تو دولت مند تھا تو تیرے بیٹے انجینئر کیوں نہیں بنے؟ تو کیوں آج جھولی میں ڈاکومنٹس لے کر کسی رام بابو کو تلاش کر رہا ہے؟ کیوں تجھے کوئی موہن کی کھوج ہے؟ کیوں تو آفس کے چکر کاٹ کر تو رام موہن کو کھوجتا ہے سائن کرانے کے لیے؟ تجھے شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. تیرے باپ داداؤں کے پاس اگر دولت تھی تو اسے پڑھا کر سماج میں تعلیم کے اعتبار سے کچھ کام کرنا تھا, مگر ہم سے نہ ہو سکا. ہم نے اپنے سماج کو سرے سے ہم نے تعلیم کے میدان سے الگ کر کے جاہلوں کے سماج میں کنورٹ کر دیا. یہ ہماری اس زمانے کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں, اس کا کوئی گول نہیں, اس کا کوئی ایم نہیں, بچوں کا کوئی ایمبیشن نہیں, ہمارے نوجوانوں کا کوئی ارادہ نہیں, اس کا کوئی ایمبیشن جینے کا نہیں. ہمارے بچوں کو پوچھا جائے, اگر میں پوچھ لوں ابھی اس بچے سے بیٹا بتا تیرے جینے کا مقصد کیا ہے, یہ کچھ نہیں بتا پائے گا. ان سے پوچھو تو کیوں جینا چاہتا ہے, یہ بولے گا حضرت مجھے پتا نہیں. کوئی میٹرک پڑھتا انٹر نہیں پڑھ پاتا, انٹر پڑھ کی کرتا گریجویشن نہیں کر پاتا, مدرسے میں کوئی آتا 5 سال پڑھتا بھاگ جاتا. آخر کب تک ہم سوئے رہیں گے اگر ہم ایسے ہی سوئے رہے پڑے رہے؟ گارنٹی دے کر میں کہتا ہوں 5 سال 10 سال کے بعد آج سے زائد حالات آپ کے خراب ہوں گے. اس لیے مسلمانوں پہلی گزارش آپ سے ہے, آنکھ بند کر کے قسم کھا لیجئے, اپنے بچوں کو پڑھانے کی قسم کھا لیجئے. حضرت ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, زمین بیچنا پڑے بیچ دیجئے, مکان بیچنا ہو بیچ دیں, دکان بیچنی ہو بیچ دیں, پراپرٹی بیچنی ہو بیچ دیں, زمین داؤ پہ لگانی ہو لگا دیں, گاڑی بیچنی ہو بیچ دیں. اما یار گاڑی بیچ کے بچوں کو پڑھانا یہ کوئی شرم کی بات نہیں, زمین بیچ کے بچوں کو پڑھانا اس میں کوئی عیب نہیں, مکان بیچ کے بچوں کو پڑھانا اس میں کوئی شرمندگی نہیں. شرمندگی کی بات تب ہوتی, تب ہم سمجھتے کہ صاحب اس میں عیب ہے, جب تب ہوگی جب آپ کے پاس زمین رہے گی اور بیٹا ان پڑھ رہے گا. آپ مکھیا ہوں گے بیٹا انگوٹھا چھاپ ہوگا, آپ سرپنچ صاحب ہوں گے بیٹا نہیں پڑھ پائے گا. اس میں عیب ہے, اس میں عیب نہیں کہ آپ نے بیٹے کو پڑھانے کے لیے زمین بیچ دیا. پہلی گزارش آپ سے ہے کہ ہر سمبھو کوشش کر کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے, کالج بھیجیے, مدرسہ بھیجیے, جہاں بھیجنا ہو بھیجیے. یہ مدرسے کا جلسہ ہے, میں اگر اس جلسے سے بولوں آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر مولانا کو بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, مولوی بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ سے ابھی اس وقت مولوی بڑھانے کی باتیں نہیں کروں گا. آپ کا بیٹا مولوی نہیں بنا, بہت بڑی شکایت آپ سے نہیں ہے,
اور بنے گا بھی کیسے مولوی؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ مولویوں کو چڑھایا ہے، گالیاں دی ہے، تنگ نظری کے آپ کے علماء آپ کی نگاہوں سے آپ کی تنگ نظری کے شکار ہوئے ہیں۔ آج ہر جگہ الا ماشاءاللہ ہم لوگ جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہر جگہ کے ائمہ علماء کی ایک ہی شکایت ہے، حضرت یہ سیکریٹری صاحب کے ظلم سے بچا لیجئے، اس کمیٹی کی زیادتی سے بچا لیجئے، گاؤں والوں کے شر سے بچا لیجئے۔ حضرت ایسی تقریر کیجئے گا، یہ لوگ ستانا چھوڑ دیں، یہ لوگ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، شاید ہی کہیں پہ عزت کمپلیٹلی مل جاتی علماء اور ائمہ حضرات کو، مگر بیشتر جگہوں سے یہی شکایت ہے۔ 4 دن کے لیے اگر کوئی سیکریٹری بن جاتا تو وہ یہ سوچتا کہ صاحب ہم اس مولوی صاحب کے سیکریٹری بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، مولوی کا کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا، ارے قسم خدا کی نہیں ہوتا۔ کوئی صدر بنتا ہے، کمیٹی کا صدر بنتا ہے، مولوی کا نہیں۔ مولوی کا صدر بننے کے لیے 12 سال مدرسے میں پڑھنا پڑے گا، مدرسے میں اس کو گزارنا پڑے گا، اس کو الف با تا سے حافظ، قاری، عالم، محدث، مفکر بننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پیسہ تھا، زمین تھی، مکان تھا، دولت تھی، سیکریٹری کا پد مل گیا تو مولوی پہ جمانا شروع کر دیے۔ اس لیے لوگ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی تعداد گھٹنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارے علماء بالکل متاثر ہو گئے، ہر جگہ سے علماء کو لوگ چڑھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ان کی تنخواہ صحیح نہیں۔ ان بہت جگہ سے یہ شکایت ملتی ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، خوبصورت ہے دیکھنے میں، اگر حافظ قرآن ہے آپ ان کا رشتہ لے کے جائیے کسی گھر پہ، فوراً لڑکی بولے نہ بولے، لڑکی کا باپ بولے نہ بولے، لڑکی کی ماں سب سے پہلی بات کمپلینٹ میں یہی ڈالے گی، نہیں لڑکا ٹھیک ہے، حافظ جی ہے، اچھی بات ہے، مگر ہمیں پسند نہیں، کیونکہ لڑکے کو داڑھی ہے۔ اس داڑھی نے لوگوں کو تنگ بنا دیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے آج سماج میں ایک ایسا غلط ماحول آ گیا کہ لوگ ڈر سے اپنے بیٹے کو مدرسے میں نہیں ڈالتے کہ میرا بھی بیٹا مدرسے میں پڑھے گا، پھر ان کی بھی زندگی چوپٹ ہوگی، جلدی شادی نہیں ہوگی، جلدی بیاہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ان کی تنخواہ محدود رہتی، ان کی کمائی محدود رہتی، اس لیے کوئی بھی عقل مند اپنا داماد اسے نہیں بنائے گا۔ بہت شکایتیں ملتی، لوگ بولتے نہیں میرا بیٹا حافظ بنے گا تو کھائے گا کیا، عالم بنے گا تو کھائے گا کیا، مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا۔ ایسے ہی لوگوں نے کہا ہے اپنی مسجدوں کو امام کو ٹارگٹ بنا کر کہ یہ مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں، امام صاحب بہت کھاتے ہیں، مولانا صاحب بہت کھاتے ہیں، دوسرا مولانا صاحب بہت کھاتے ہیں، اپنے بیٹے کو مولانا بنانے کی باری آئے گی تو صاحب نہیں بنائیں گے، کھائے گا کیا۔ اس کانسیپٹ نے ہمارے سماج میں علماء کی تعداد گھٹا دیا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں مان جاؤں چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا تو نہیں کما پائے گا، تو چلو ٹھیک ہے، جس میدان کو آپ نے کامیابی کے لیے ضروری سمجھا تھا اس میدان میں آپ کے بچے کتنے کامیاب ہیں آپ ہم کو بتائیے۔ آپ کا بیٹا کتنا بیٹا آپ کا ڈاکٹر بنا ہے آپ کو بتانا ہوگا، کتنے بیٹے آپ کے IAS بنے آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ کا بیٹا عالم نہیں بنا کوئی شکایت نہیں، حافظ نہیں بنا کوئی کمپلینٹ نہیں، پھر بتائیے کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، پھر بتائیے کہ انجینئر کیوں نہیں بنا، پھر بتائیے کہ IAS کیوں نہیں بنا، پھر بتائیے کہ IPS کیوں نہیں بنا، کیوں آپ کا بیٹا مزدور ہے؟ اس لیے کہ آپ کا کانسیپٹ ہی غلط تھا۔ ایمانداری سے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال دیا آپ کا بیٹا عالم بن جائے گا، آپ کے بیٹے کو مدرسہ کبھی یہ نہیں کہہ کے روکے گا کہ تم ڈاکٹر مت بنو، بلکہ مدرسہ ڈاکٹر بننے کے لیے برانگیختہ کرے گا۔ آپ کا بیٹا عالم بننے کے بعد انجینئر بنے کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کا بیٹا جو بھی پڑھنا چاہے پہلے مدرسے میں قاعدے سے، جب تک آپ کا بیٹا 5 سال نہیں پڑھے گا وہ ایماندار ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ آنےسٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس میں ایمانداری نہیں آ سکتی، کیونکہ تعلیم صرف قرآن کی ایسی تعلیم ہے جس تعلیم کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو تو صحیح کرتا ہی ہے، دوسروں کی زندگی بھی اس کے ذریعے صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا اور آخری پیغام آپ کے لیے تعلیمی ماحول کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں وہیں بھیج دیں، کہیں تو پڑھائیں، ایمانداری سے پڑھائیں۔ 5 سال کے بعد اس کا ریزلٹ آپ دیکھیے گا، یہ حالات جو آج برے ہیں اس میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی۔ آپ کے بیٹے ہر جگہ آفیسر بن کر، کہیں ڈاکٹر بن کر، کہیں انجینئر بن کر، کہیں IAS بن کر، کہیں IPS بن کر آپ کے بچے نظر آئیں گے، پھر سماج کی اصلی ترقی کا احساس آپ کو ہوگا۔ پڑھاتے ہیں نہیں، صرف دوسروں کو برا کہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے نہیں، صرف دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ صاحب یہ برباد کر دیا وہ برباد کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ تعلیم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔
آپ جانتے ہیں نا بھیم راؤ امبیڈکر کو. بھیم راؤ امبیڈکر کا نام میں جب بھی لیتا ہوں میں جی کہتا ہوں, کیونکہ اتنی عزت میں اس نے پائی ہے, اس بندے خدا نے اتنی عزت پائی ہے. وہ عزت ان کو کیوں دی گئی ہے؟ وہ ایسے سماج سے تعلق رکھتے تھے جس سماج میں جب ان کا بچپنا تھا, میں نے ان کا اتہاس پڑھا ہے, جب ان کا بچپنا تھا اسی ملک میں ان کا جینا مشکل تھا, اس سماج کا جینا مشکل تھا. اس نے سوچا مجھے اپنے سماج کو بدلنا ہے, سماج کو الگ کا حساب کا الگ رنگ کا ہم کو سماج میں ایک جگہ دینی ہے. اب اس کے لیے وہ چاہتا تو اپنے معاشرے کو آواز لگاتا, سارے لوگ اس کے سماج کے تیر دھنوش لے کر رام لیلا میدان نکل جاتے اور حکومت سے جو چاہتے منوا لیتے. مگر نہیں, اس کو دائمی اور پرماننٹ سولوشن چاہیے تھی. اس نے اس پرماننٹ حل کے لیے اس نے تلوار استعمال نہیں کیا, اس نے صاحب تیر استعمال نہیں کیا, اس نے لاٹھی اور سنکھیا بل کا سہارا نہیں لیا, بلکہ اپنے سماج میں پرماننٹ سولوشن کے لیے اس نے مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے اسکول میں اپنا نام جا کے لکھایا. پڑھنے کے لیے نام بدل کر لکھایا, چونکہ پڑھنا اس نے ضروری سمجھا. پڑھ لکھ کر اتنی محنت اس بندے نے کی, کسی کو ایک ڈگری میں ماسٹر, ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے, میں نے پڑھا ہے صاحب, اس بندے خدا کو 34 سبجیکٹ پر ماسٹر کی ڈگری دی گئی. اس نے 3 ٹاپکس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری پائی, 9 زبانوں پر ان کو بولنے کا ملکہ, لکھنے کا ملکہ حاصل تھا. اتنی محنت کرنے والا شخص ایسے سماج کا ویکتی جس سماج میں جن کو بیٹھانا اپنے پاس کوئی اپنے پاس بیٹھانے کو تیار نہیں تھا, آج ہندوستان شہید پوری دنیا میں لگ بھگ اس کی تصویر لگی رہتی آفیسز میں, اور دنیا بھر کے لوگ ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف پڑھنے کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے. مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ کو تعلیمی سرگرمی آپ کے سماج میں لانے کے لیے ہمیں بھیم راؤ امبیڈکر کی زندگی کا سہارا لینا پڑتا, ان کی کہانی سنانی پڑتی ہے. جبکہ آپ کے پیغمبر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو آپ کی مبارک زندگی میں جو جنگ بدر کے حوالے سے آپ کو علماء بتاتے ہیں, علماء کی گفتگو تو آپ بہت کم ہی سنتے ہیں. شاعروں سے میں آپ کو بتاؤں, شاعروں سے آپ نے سنا جنگ بدر کسے کہتے ہیں؟ شاعر صاحب سے سنا ہے کہ نہیں؟ نعرے تکبیر, بلند آواز سے نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام اسلام, علامہ ڈاکٹر مفتی مصور رضا مصباحی, جشن دستار بندی, مدرسہ فیض الغربا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ صرف اتنی سی بات ہمیں بتائی گئی ہے, ہم 313 تھے, سامنے 1000. نعرہ تکبیر. ارے بھیا جنگ بدر کا اختتام یہاں پہ نہیں ہوا تھا. 313 بات صحیح ہے, 1000 صحیح ہے, بھوکے ہم تھے یہ بھی صحیح ہے, ادھر کھا کے آئے تھے یہ بھی صحیح ہے, مگر اس کی اینڈنگ, کہانی کی اینڈنگ یہاں پہ نہیں تھی. تاریخ بتاتی ہے 313 کو جب اللہ نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی اور مسلمانوں نے اپنے جن دشمنوں کو اپنی جیلوں میں رکھا تھا, اس کی کہانی آپ نے پڑھی. مسلمانوں نے جن لوگوں کو اپنی جیلوں میں رکھا ان کی فہرست بنائی گئی, انڈیکس تیار کی گئی کہ کس کو کب کس بیرک میں رکھا جائے, کیسے چھوڑا جائے. اس کے بعد اس فہرست کو حضور کی بارگاہ میں مسلمانوں نے پیش کیا مشورتاً کہ حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اس کو کیسے چھوڑا جائے, اس کو کیسے ریلیف دیا جائے. تو طرح طرح کی باتیں آئی, کوئی بولا یہ کر کے, کوئی بولا وہ کر کے. مگر جب حضور سے مشورہ طلب کیا گیا, سرکار دو عالم کے پاس ساری اتھارٹی آپ کو حاصل تھی, سارے ادھیکار اور حقوق آپ کے حاصل تھے. آپ چاہتے تو ایک اشارہ فرما دیتے, ان کی ٹنگڑی کاٹ لو, ان کا ہاتھ کاٹ لو, ان کی گردن مار دو. کیا حضرت حضور بااختیار تھے, ایک اشارہ میرے مصطفیٰ فرماتے, کیونکہ مسلمان اس ٹائم پر وہاں پر اس وقت اتنا ایموشنل تھے. حضور کا ایک اشارہ ہوتا, دنیا بھر میں میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان اس جہاں مسلمانوں کے دشمن چھپے رہتے, مسلمان باہر نکال کر اس کی خیریت لیتے. مگر مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ٹنگڑی کاٹو, اس کا ہاتھ کاٹو, اس کی زبان کاٹو, اس کی گردن مار دو, اس سے بدلہ لو. نہیں, یہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے بعد بھی حضور نے مسکرا کر جو 2 آپشن دیے تھے, اس میں پہلا آپشن, دوسرا مضبوط آپشن یہی تھا. سرکار فرماتے ہیں نہیں, مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, چمڑی اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بدلہ کی یہ صورت نہیں نکالنی ہے. سرکار فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں سے, ہماری جیلوں میں بند, ان قید خانوں میں بند ان دشمنوں سے جا کے کہہ دو کہ نہ گھبرائیں. وہ اگر تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ قلم چلانا جانتے ہیں تو ان کو کہیے کہ وہ چپ چاپ میرے یہاں آ جائیں, بدلے میں ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دیں, میں بغیر کسی مطالبے کے اسے آزاد کر دوں گا. واہ واہ واہ, بے شک
سبحان اللہ. دشمنوں سے ایسا بدلہ کون لیتا ہے؟ اپنے دشمن کو اگر پالے، موقع مل جائے تو ہاتھ توڑنے کی باتیں کرتا ہے، ٹانگ کاٹنے کی باتیں کرتا ہے، گردن مارنے کی باتیں کرتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کی سیرت تو دیکھیے، کس قدر خوبصورت سیرت کا یہ حسین باپ ہماری زندگی بھر کی کامیابی کے لیے ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ حضور نے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی جو صورت بتائی، آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان سے بدلہ اگر لو تو صرف اس حیثیت سے ان سے بولو کہ اگر یہ پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو میرے پاس بلاؤ، ہمارے ہاں لے آؤ، ہمارے 10 لوگوں کو یہ پڑھا دیں گے، ہم بغیر کسی مطالبے کے انہیں آزاد کر دیں گے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے ایسا کیا ویسا کیا، مگر آج تک دنیا میں اگر کوئی تاریخ سے دلچسپی لیا ہوگا تو ان سے پوچھئے گا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میرے مصطفیٰ نے کسی دشمن کو ایک تماچا بھی مارا تھا. کیا حضرت؟ دشمن سے ایسی ہمدردی اور دشمن سے ایسا برتاؤ، ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں جبکہ دشمن مکمل آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ چاہتے تو جو چاہتے کر دیتے، مگر آپ نے اس کے لیے تعلیم ضروری سمجھا بے شک. اپنے لوگوں کے لیے. اور اسی قوم کے بچے آج اگر جاہل رہ جائیں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ سب سے بڑا آج کی تاریخ میں یہ پیغام جلسوں سے سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، تعلیم پہ کام کریں. تعلیم پہ کام کیسے کریں گے؟ اب ایک بات آتی ہے، کچھ لوگ بولیں گے حضرت میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، کچھ لوگ بولیں گے میرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے. ارے بھیا، آپ کے ایک بیٹے کے پڑھ لینے سے سماج کا سارا بچہ کامیاب نہیں ہوگا. 5% لوگ پڑھ لیں تب بھی کامیاب نہیں ہوں گے، 10% پڑھیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو 100% شکشا کی بات کرتا ہے، 100% شکشا کی بات کرتا ہے. ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہندوستان میں جو بھی بچے پیدا ہوئے جو رہتے ہیں، 14 سال کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ایک ایکٹ بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے کوئی بھی 14 سال کے انڈر جو بھی بچے ہیں سب پڑھ لیں. مگر یہ 14 سال کے ہی بچے کیوں؟ یہ اس نے پڑھنا، اس کو کیا کہا ہے؟ اس کا حق ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کا حق ہے، اس لیے پڑھایا جائے. شکشا کا ادھیکار ادھینیم. اب آپ ایک بات بتائیے، حق کس کو کہتے ہیں اور لازم کس کو کہتے ہیں؟ حقوق جو ہوتے ہیں، حقوق چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، معاف بھی کیے جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو 100 روپیہ دے دوں، اب میں چاہوں، وہ میرا حق ہے، میں چاہوں فون کر کے آپ سے طلب کر لوں، اور میں چاہوں اس پیسے کو معاف کر دوں. ٹھیک، معاف کر دوں، جاؤ بھائی میں نے معاف کر دیا، وہ 100 روپیہ آپ سے نہیں لینے ہیں. یہ حقوق لیے بھی جاتے ہیں، حقوق دیے بھی جاتے ہیں، حقوق معاف کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے کہ شکشا ہمارا ادھیکار ہے، شکشا ہمارا رائٹ ہے، شکشا ہمارا حق ہے. مگر جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا یہ تمہارا ادھیکار نہیں، یہ تم پر فرض ہے، تم پر ضروری ہے، یہ تم پر لازم ہے، کمپلسری ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہوگا. اس لیے ملک کے قانون سے زیادہ ہمارا اسلام تعلیم پر ہم کے لیے ہمیں برانگیختہ کیا ہے. پھر بھی ہمارا بچہ جاہل رہتا ہے. شرم آتی ہے ہمیں یہ بات بولتے ہوئے. مزدوری کرنا حرام نہیں ہے، اینٹ پتل ڈھونا حرام نہیں ہے، دکان کرنا، بزنس کرنا حرام نہیں ہے. مگر میں کہوں گا سماجی طور پہ یہ حرام ضرور ہے، سماجی کے اعتبار سے، کہ آپ کا 18 سال کا بیٹا جسے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کرنی تھی، وہ آج صاحب جوتا اور چپل کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے. ہمارا 25 سال کا نوجوان جس کو آج گریجویشن کر کے کسی یو پی ایس سی کی تیاری کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کو جانا چاہیے تھا، مگر وہ آج مزدوری کرنے کے لیے کلکتہ کی طرف بھاگ رہا ہے. یہ ہمارے سماج کی تباہی اور بربادی اور پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیم پر توجہ نہیں دی. 5 لوگ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو بنا دیے تو کیا ہو گیا؟ 100% ہمارا سماج پڑھا لکھا ہونا چاہیے، 100%. اب یہ 100% سماج پڑھے گا کیسے؟ ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں، ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں، ہمارے پاس آپ کوئی مشن نہیں. کوئی تنظیم ہے مسلمان کے پاس؟ کوئی آرگنائزیشن ہے؟ کوئی تنظیم انجمن ہے ہمارے پاس؟ نہیں. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، محسوس کر رہے ہوں گے ہمارے پاس تنظیمیں ہوتی ہیں حضرت صرف جلسہ کے لیے، صرف عرس کے لیے. جلسے کے جو اشتہارات ہوتے ہیں، اشتہار کے نیچے لکھا رہتا ہے من جانب رضا کمیٹی آرا، اشرفی کمیٹی فلاں، قادری کمیٹی فلاں علاقے کا نام. ارے بھیا وہ کمیٹیاں کر کیا رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی ہم عرس کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، سالانہ کانفرنس کرتے ہیں. جلسہ
ساؤتھ میں آپ جائیں گے نا, ایک آدمی جلسہ کر لیتا ہے. ایک آدمی فون کر دیا, 5 خطیب کو بلا لیا, 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ, ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک آدمی تیار ہوا, جلسہ ہو گیا. آپ کے گاؤں کے 100 لوگ مل کر کمیٹی بنائیں اور کمیٹی کا کام صرف یہ ہو کہ ایک جلسہ کر کے رہ جائے, یہ کیا کامیابی ہے؟ اگر آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے تو تنظیم کا کام دکھنا چاہیے نا. وہ کام کیسے ہوگا؟ وہ کام جلسہ کا کام نہیں ہوگا. اس تنظیم کا کام ہوگا تعلیم پر کام کرنا. اس تنظیم کا کام ہو کہ سماج میں اس طرح کھوجنا بچوں کو, ہر گھر میں جا کر کون بچہ ایسا ہے جس کے اندر پڑھنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہے, پھر بھی پیسوں کی قلت اور مجبوری کی بنیاد پر ان کے گارجن ان کو نہیں پڑھا سکتے. ایسے بچوں کو آپ سلیکشن کریں, ایسے بچوں کو کھوج نکالیں, ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کر کے ایسے بچوں کو آپ ایسے اداروں میں ڈالیں اور اس اداروں میں آپ پیسے دے دیں, تاکہ آپ کے سماج کا وہ بچہ جو آج بکریاں چراتا ہے, جو آپ آج صاحب سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہے, جو آج نشیڑی ہو گیا ہے, جو آپ سیمپک پی رہا ہے, نشہ کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, ان بچوں کا آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کر کے اس کے اندر اگر پڑھنے کی صلاحیت ہے تو آپ کی تنظیم اور کمیٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو جامعہ فیض الغربہ میں لا کے رکھ دیں. 5 سال آج اگر کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے نا ہمارا بچہ, آپ اس بچے کو دیکھیں گے, اس کو پوچھیں گے بیٹا کس کا بیٹا ہو, بولے گا میرے باپ کا نام, میرے ابا کا نام عبد الرحیم ہے, عبد السلام ہے, ممتاز ہے, اسلم ہے, رضوان ہے. اچھا بیٹا کیوں نہیں پڑھا؟ ابا نہیں پڑھا ہے, ہوٹل بھیج دیے, وہ پلیٹ صاف کر رہا ہے. بیٹا کہاں تک پڑھا تو؟ یہ قرآن میں پڑھ لیا ہوں, ناظرہ پڑھ چکا, حفظ نہیں کر سکا, پیسے نہیں تھے, 5th میں پڑھا, 6th میں نہیں پڑھ سکا, میٹرک کیا, انٹر نہیں کر سکا. اب کیا ہوگا سنیے, میں چونکہ میرا تعلق بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, میں نے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھا ہے میٹرک ایگزام میں 80% نمبر, سیکریٹری صاحب 80% نمبر لانے کے بعد مسلمان کا بچہ انٹر نہیں کر پاتا ہے. میٹریکولیشن میں 80% نمبر ہے, میٹرک انٹر نہیں کر سکا. انٹرمیڈیٹ میں 80-85% نمبر لانے والا بچہ نیکسٹ ایئر دلی بھاگ گیا تھا کام کرنے کے لیے. ایک بیٹا بھی, سماج کا ایک بچہ بھی اگر اس وجہ سے تعلیم چھوڑی ہے کہ آپ نے اسے بل نہیں دیا, آپ نے سہارا نہیں دیا, آپ نے اسے پڑھانے پر توجہ نہیں دی, آپ اسی سماج کا حصہ رہے مگر آپ نے غریبوں کی تعلیم کی فکر نہیں کی, تو آپ سمجھئے 50 جلسہ کرنا بیکار ہے. اس لیے کمیٹی اگر آپ بنائے ہیں, اس سماج کا آپ حصہ ہیں, تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے میں گزارش کروں گا 100 لوگ تیار ہو کر ایک ایسی مضبوط کمیٹی بنائے. اس کمیٹی کا نام سرکار اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیں, چاہے تو آپ سرکار مخدوم سمنا سے جوڑ دیں, چاہے تو سرکار فرید الدین علی رحمہ سے جوڑ دیں, کسی سے بھی جوڑ دیں, کسی بھی بزرگ سے اس کا نام آپ اس سے جوڑ کے آپ چلائیں. اور اس کمیٹی کا کام کیا ہو, 100 روپیہ آپ اس کمیٹی میں ڈالیں, 1 مہینے کا 100 روپیہ, 100 لوگ رہیں گے, 1 مہینے میں 10,000, 1 سال میں 1,20,000 آئے گا, 2 سال میں 2,40,000 آئیں گے. آپ کی تنظیم میں 2,40,000 جب جمع ہوگا, پھر کود کے جلسہ مت کر لیجئے گا کہ حضرت کمیٹی میں 2,40,000 ہو گیا, چلو کسی مفتی صاحب کو فون کریں, کسی شاعر کو فون کر کے جلسہ کریں. نہیں, جلسہ بالکل اس پیسے سے نہیں. اب اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس آپ جا کے کہیں حضرت آپ ہمارے امام ہیں, آپ کے ذریعے سے میں اعلان قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ جمعہ کے خطاب سے اب اپنی قوم سے اعلان فرما دیں کہ 2026 کے میٹریکولیشن ایگزام میں ہمارے معاشرہ کا جو بچہ بھی پاس آؤٹ ہوگا, ایگزام پاس کرے گا, آگے پڑھنا چاہے گا, اگر اس کے والدین کو پڑھانے کی طاقت نہیں رہے گی تو حضرت ہماری تنظیم اسے پڑھائے گی, ہماری کمیٹی اسے پڑھائے گی, ہم لوگ اسے پڑھائیں گے. کوئی لڑکا آج اگر کسی ہوٹل میں پلیٹ صاف کر رہا ہے, اگر وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے, ہم اسے جامعہ فیض الغربہ میں ڈالیں گے, ہم اسے 15,000 اس کے پیچھے 3 سال میں خرچ کریں گے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اگر آپ نے اپنے معاشرے سے غریبوں کے بچوں کا سلیکشن اور اس کی کاؤنسلنگ کر کے اسکولوں میں, کالجوں میں, مدرسوں میں, تعلیمی اداروں میں اگر ڈال دیا, اس کے پیسے 500,000 روپیہ مہینے اگر آپ نے خرچ کر دیے, 5 سال کے بعد مسلم معاشرے میں نہ کوئی غریب رہے گا, نہ کوئی غربت میں جیے گا, اور نہ کوئی آوارہ رہے گا, نہ کوئی بدماش لڑکا ملے گا, نہ کوئی نشیڑی ملے گا. ہر طرف ہمارے بچے پڑھے لکھے ماحول میں نظر آئیں گے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا, غربت میں بھی وہ اسلامک تہذیب میں جینے کا مزہ ہم اپنے سماج سے دنیا کو دکھا دیں گے. دنیا یہ جان جائے گی اس قوم کے پاس گھر ہو نہ ہو, ان کے پاس تعلیم ضرور ہوتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت,
مسلک اعلی حضرت عظمت اسلام مدرسہ فیض الغربا جشن دستار بندی. بات سمجھ میں آئی؟ آپ تنظیم بنائے نا، تنظیم لوگ نہیں بناتے، بس سال میں ایک بار جلسہ کر لینا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جی آپ 100 لوگ تیار ہو جائیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گاؤں علاقے میں ایسے بچے ہیں، 100 نہیں 1000 10,000 لوگ تیار ہو جائیں گے. اس مضبوط کمیٹی کا یہ بھی کام ہو. اگر ایک بات بتائیے، ہم اگر کسی کو بولیں کہ صاحب سود کھانا حرام ہے، جو کہ حقیقت میں حرام ہے، حقیقت میں حرام ہے، مگر ایک مجبور انسان، ایک مجبور ایسا جس کی بیٹی کہیں ایڈمٹ ہو اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہو کہ جلدی سے 50,000 روپے لا، وہ آدمی جیسے ہی آتا ہے، بھائی سے مانگا، بھتیجا سے مانگا، داماد سے مانگا، ادھر ادھر تلاشا، کوئی نہیں دیتا. ایک آدمی بولتا ہے کہ میں 5% پہ دوں گا تجھے پیسے. میں پہنچوں، ہاتھ پکڑ لوں اس کا، اے جناب سود کا کاروبار کرنا، لینا دینا دونوں حرام ہے، کیوں لیتے؟ وہ آدمی کا جواب ہوگا، حضرت بیٹی مر رہی ہے، میں سماج سے پیسے مانگا، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا. یہ 5% کیا، اگر 10% مانگتا تو میں تیار ہوتا. ابھی بچی کی زندگی کا سوال ہے. حضرت اپنی رائے، اپنا مسئلہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھیں، میں بیٹی کو بچا لوں گا، پھر توبہ کروں گا، اللہ رحمان ہے، غفار ہے، معاف فرمائے گا. اس کا ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے. اگر ہماری ایسی تنظیم رہے گی، جس تنظیم کی میں بات کر رہا ہوں، اس تنظیم کے مینوفیسٹو اور اس تنظیم کے بائی لاز میں یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی کہ سماج میں ایکسیڈنٹل کنڈیشن میں جب بھی کوئی ویکتی، کوئی شخص کہیں پڑا رہے، اس کو حادثاتی طور پر پیسے کو ضرورت ہوگی، وہ کبھی کہیں کسی سے بیاج پر پیسہ نہیں تلاش کرے گا. اس کے گاؤں سماج میں ایسی تنظیم ہوگی، ایسی کمیٹی ہوگی جہاں سے قرض حسنہ کے طور پر اسے 50,000 ضرورت پڑے گی، وہ لے گا. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ 50,000 لے گا بھی، واپس بھی کرے گا. وہ آدمی سود کی بلا سے محفوظ بھی ہو جائے گا، اپنی بیٹی کو بچانے میں بھی کامیاب ہوگا. تو معاشرہ ایسا رہے گا تب نا. ایسی کوئی فکر ہی ہمارے یہاں نہیں. تو یہ پہلی گزارش سماجی طور پہ آپ کے لیے یہی تھی کہ ہم اور آپ ضرور ایسا کریں کہ ہمارا سماج مضبوط ہو، ہماری تنظیم بنے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آئیں، ہمارے نوجوانوں کو کام دیے جائیں، اور پھر ایسے نوجوانوں سے آپ جب جو چاہیں گے کروا لیں گے. ایسی تنظیم آپ بنائیں، یہ آپ سے فائنل میری گزارش ہے. بات علماء کرام کی چل رہی تھی، دستار بندی کا جلسہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے جامعہ کی جو خدمات ہے، آپ بولتے ہیں کہ مدرسہ نے قوم کو کیا دیا ہے. ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ مدرسے نے قوم کو کیا دیا ہے. حضرت مدرسہ نے قوم کو کیا دیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اور لوگوں نے قوم کو کیا دیا ہے؟ سماج کی جتنی ساری ترقیاں ہیں، ساری مراعات، ساری فیسلٹی، سب کچھ اسکول کے لیے، کالج کے لیے، دوسرے اداروں کے لیے ہے. مدرسے کے لیے کیا ہے؟ وہی زکوٰۃ کا پیسہ، وہی خیرات کا پیسہ. اگر اس قوم سے کہا جائے، بات روک کر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھائیے، تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں آج ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ وہ آج کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو مدرسہ الحمدللہ بہت شاندار ہے، مگر ہم لوگوں نے ایسے ایسے مدرسے دیکھے ہیں، علماء کرام سے گزارش ہے، جہاں ایک ہی مدرس ہے، وہ وہی صدر المدرسین بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ایک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صدر المدرسین ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں صدر المدرسین ہوں. اور مدرسے کا نام جامعہ الجامعہ. بچے کتنے ہیں؟ 150. ٹوائلٹ ایک، باتھ روم ایک، کھانے کا انتظام 2 وقت. استاد کوئی پڑھانے والا نہیں. پھر کیوں رکھیں؟ قرآن خوانی کے لیے. یہ مدرسہ ہے ہمارا. اب ایسے مدرسوں میں اگر ہم بچوں کو پڑھانا چاہیں، آپ سے اگر کہیں کہ بھیا اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، تو آپ انکار کریں گے، بولیں گے حضرت ہمارے بچوں کی زندگی خراب ہوگی. اور واقعتاً جو لوگ مڈل کلاس کے ہیں وہ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا کبھی ایسی جگہ تعلیم حاصل کرے جہاں پر کوئی انتظام ہی نہیں ہو. آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہمارے مدرسوں کی دیوار مضبوط نہیں ہو پاتی؟ کیوں مدرسہ شاندار نہیں ہو پاتا؟ کیوں مدرسے میں ٹائلز نہیں لگ پاتے؟ کیوں مدرسے میں مدرسے کی عمارت بلند نہیں ہو پاتی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے مدرسوں کے حوالے سے سماج کو ایسا ذہن دیا ہے کہ مدرسے میں صرف زکوٰۃ دی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی کمی ہماری ہے، سب سے بڑی کمی ہے. اور علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے. رمضان شریف میں ہمارے علماء زکوٰۃ کے لیے جب نکلتے ہیں نا، یہ ہمارے بچے بھاگتے ہیں ان کو دیکھ کر. ہمارا ایک دوست ہے
میں اس کو جب رمضان شریف میں خیریت کے لیے فون کرتا ہوں تو اٹھاتا نہیں ہے. وہ جان لیتا ہے کہ رمضان کا موقع ہے, مولوی صاحب پیسے مانگیں گے. رمضان عید کی نماز کے بعد دوست, جیسے رمضان شروع دوستی ختم. مولویوں سے اتنی نفرت ہو جاتی, سمجھتے کہ پیسہ لے گا یہ. ہمارے علماء زکوٰۃ مانگ کر, خیرات مانگ کر مدرسے میں لگاتے ہیں. مگر میں گزارش کروں گا آپ سے, مدرسہ ویسی جگہ نہیں کہ جہاں صرف زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ کی رقم ابن السبیل کے حوالے سے ہم پہچانتے ہیں, جو قرآن میں ابن السبیل کا حکم آیا کہ اس کو آپ جو اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کرتے ہو اس پر دیا جائے. تو وہ بھی وہ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ آپ سے لے کر ہم بچوں میں خرچ نہیں کرتے, اساتذہ میں خرچ نہیں کرتے, اہل شرعی کرتے ہیں. کئی پروسیس سے ان پیسوں کو گزرنا پڑتا ہے, پھر عام استعمال کے لیے اس پیسے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ صرف مدرسے سے, مدرسہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم لی جائے. آپ اپنا ذاتی پیسہ کب دیں گے مدرسے میں؟ اپنا پیسہ کب خرچ کریں گے مدرسے میں؟ کب اپنے پیسے دیں گے؟ آپ کا بیٹا مدرسے میں اگر پڑھے آج کی تاریخ میں 500 روپیہ اگر ایڈمیشن کے نام پہ مولانا صاحب مانگ لے تو حالت خراب ہو جائے گی. حضرت یہ مدرسے میں پیسہ لیا جاتا ہے, حضرت یہ منتھلی لی جاتی ہے, حضرت یہ ٹیوشن فیس مدرسے میں کیسے؟ ارے بابا کیوں نہیں؟ آج کی تاریخ میں آپ کے آرا میں جتنے اسکولز ہیں آپ دیکھیے, وہاں پہ ایڈمیشن کے نام پہ جو اچھے اسکول ہوں گے کم سے کم 50,000 روپیہ ایڈمیشن کے نام پہ لیا جاتا ہے. اس کی کتاب دیکھیں گے نا 5,000 روپیہ ایک کلاس کی بک. میرا بیٹا جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کا ایچ ایم فون کیا مجھے کہ سر وہ 5,000 روپیہ فون پے پہ بھیج دیجیے, بچوں کی کتاب چینج ہوئی ہے. میں تو ڈر گیا کہ 5,000 روپیہ کتاب, میں چاہتا تو بھیج دیتا. میں بولا نہیں, میں آؤں گا آفس, میں پہلے اس کتاب کو چیک کروں گا کہ کس دھاتو سے بنی وہ کتاب ہے, کس میٹل کا یوز کیا گیا اس میں, جو تو 5,000 میں 5 کتاب بول رہا ہے. میں جب گیا LKG کے بچے کی جب کتاب کا پہلا پنہ کور پیج پلٹنے کے بعد جب پہلا پنہ دیکھا, اتنا بڑا سیب, APPLE ایپل, کیپیٹل لیٹر اسمال لیٹر, ایک پیج ختم. 26 پیجز, 87ویں پیج پہ کور پیج, کتاب ختم, 1,300 روپیہ دام. ہمارے مدرسے میں اگر 1,300 روپیہ کسی حافظ قرآن کے والدین سے اگر مانگ لیا جائے کہ 1,300 روپیہ آپ کو دینا ہوگا, آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, آپ دیجئے کم سے کم سالانہ 1,300 روپیہ, وہی آدمی آواز اٹھائے گا نہیں حضرت مدرسے میں کیسے پیسے دے سکتے, مدرسہ تو چندہ سے چلتا, مدرسہ تو زکوٰۃ سے چلتا, مدرسہ تو خیرات سے چلتا. مدرسہ کمزور کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اس ادارے کو زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے کر دیا, جس کے تناظر میں ہمارے مدرسے مضبوط نہیں ہو سکے, ہمارے مدرسوں کی دیوار مضبوط نہ ہو سکی, مدرسے میں ٹائلز نہیں بچ سکے, مدرسے میں AC کا استعمال نہیں ہو پایا. تعجب کی بات ہے, کتا, بلی, چھچندر, بندر, ہاتھی, ان ناموں کو یاد کرنے والے بچے آج AC میں بیٹھ کر مزہ لے رہے ہیں, بس سے آتے ہیں جاتے ہیں, AC کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. مگر دنیا کی سب سے ممتاز کتاب, سب سے ممیز کتاب, سب سے منفرد کتاب, دنیا کی سب سے بڑی کتاب, سب سے اچھی کتاب, جو بچے اس کتاب کو پڑھتے ہو, آج اس ادارے کو آپ جا کے چیک کیجئے. مدرسے کے ہال روم میں آپ AC کی بات کر رہے ہیں, پنکھے تک نہیں ہوتے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن, جشن دستار بندی, مدرسہ فیض الغربا, مختار دو عالم کانفرنس. بعض مدرسوں میں پنکھے جو ملیں گے نا قرت کرتا ہوا, کتنے سال سے لگا ہوا ہے, 13 سال پہلے کوئی صاحب دیے تھے, باپ کا, دادا کا, سب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے, تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. ایک پنکھا دے دیا تو پورا خاندان کا نام لکھوا دیتا ہے. ارے بھیا پنکھا نہ دے رہے ہو, پنکھا دو گے ثواب ملے گا, اللہ دیکھ رہے ہیں نا, اس پتی پہ بھی, اس پتی پہ بھی, اس پتی پہ. دینے والا کون, کس کے لیے دیا, ابن بھی, فنا ابن فنا. تو آج ہمارے مدرسوں میں پنکھے تک نہیں ہے. تو اب اگر ہم چاہیں گے کہ امیروں کے بچے مدرسے میں پڑھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, ہمیں جیب خاص سے مدرسے میں قربانی پیش کرنی ہوگی, ہمیں اپنی ذاتی محنت لگانی ہوگی. چھوڑیے زکوٰۃ خیرات کی باتیں, چھوڑ دیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے. آپ قرآن جہاں لوگ پڑھاتے ہو, جس درسگاہ میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو, اس درسگاہ کی عزت کا سوال ہے, آپ اس کو زکوٰۃ کے حوالے نہیں کر سکتے. اور علماء کرام کی ہماری تھوڑی کمی رہتی ہے, ہماری کمی اس حوالے سے کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے
فزکس سے پڑھانے والے کا نذرانہ 2000 روپے مہینہ, کیمسٹری والے کا نذرانہ 2000 روپے مہینہ, انگریزی پڑھانے والے کا نذرانہ ٹیوشن فیس 2000 3000 5000 روپیہ, اور قرآن پڑھانے والے 200 روپیہ 150 روپیہ. سائیکل سے پڑھانے جائیں گے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز کسی کو بھی 100 150 200 روپیہ میں قرآن پڑھانے مت جائیے. کیا ہوگا 200 روپیہ آپ نہیں کما پائیے گا. اگر آپ 200 150 500 200 100 میں ایسے بچوں کو قرآن پڑھانے جائیں گے جن کے بچے دوسرے ٹیوٹر سے 2000 3000 میں تعلیم پاتے ہوں, اس گھر میں جا کے 200 روپیہ میں قرآن پڑھائیں گے, آپ کو یقین کرنا ہوگا قیامت تک آپ محنت کرتے رہیں گے, اس گھر کے بچے کو کبھی قرآن سے محبت نہیں ہوگی. قرآن ہلکا ہو جائے گا اس کی نگاہوں میں. ایسا لگے گا قرآن کی تعلیم مفت میں دی جاتی ہے, قرآن فری میں پڑھایا جاتا ہے, قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیونکہ انگریزی پڑھنے والے 2000 لیں گے, پڑھانے والے 2000 لیں گے, اور قرآن پڑھانے والے 150 روپیہ. اس لیے قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو, قرآن جو پڑھتا ہو, قرآن جو پڑھاتا ہو, سارے معززین ہیں. اللہ کے رسول نے جو آپشن دیے تھے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, who reads Quran and teaches is better than you. جو قرآن پڑھتا ہے اور جو پڑھاتا ہے. خیرکم, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا خیر منکم. اگر مین آتا تو کمپریٹیو ڈگری ہوتی, لیکن یہاں سپرلیٹیو ڈگری کا استعمال کیا گیا ہے. سب سے بہتر تیرے سماج میں وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, دوسروں کو پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا ہے, دوسروں کو سکھاتا ہے. اور ہم نے سب سے کمزور اسی کو سمجھا جو قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, جو قرآن کی باتیں کرتا ہے, جو قرآن سکھاتا ہے, جو قرآن کے پیغامات دیتا ہے, جو قرآن کی تبلیغ کرتا ہے. ہم نے معاشرے کے اعتبار سے سب سے کمزور اس کو سمجھا. اس لیے آپ سے میری گزارش یہی ہے, آپ مدرسے کے پیچھے قربان ہو جائیں. میٹ دینا ہو اینٹ دے دیں, پیسہ دینا ہو پیسے دے دیں, چیز جہاد سے خدمت کرنی ہو. آپ یقین میں آپ کو دلاؤں, جس دن آپ اپنے گاؤں سماج کے پرائیویٹ اسکول سے بہتر آپ اپنے گاؤں اور سماج کے مدرسوں کو آپ بنا لیں گے. مدرسے کے ہر کمرے میں اے سی پنکھے اے سی لگ جائے, مدرسے کے کمرے میں ٹائلز لگ جائے, مدرسے کا گیٹ شاندار ہو جائے, مدرسے کی عمارت مضبوط ہو جائے. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, آپ کے گاؤں اور معاشرے, آپ کی سوسائٹی کا کوئی امیر بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر کسی اسکول میں جا کے ایڈمیشن کرائے. وہ پہلے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈالے گا جو کہ شاندار عمارت ہوگی, اچھے پڑھانے والے ہوں گے. اور وہ مولوی نہیں لائیے جو سب سے کم میں ملے. آج ہم لوگ کے پاس فون آتے ہیں نا, تو لوگ بولتے ہیں حضرت امام صاحب چاہیے, مولوی صاحب چاہیے. کتنے والے دیکھیں نا, سستے میں کوئی مولانا مل جائے تو سستے میں, کتنے سستے میں, 6000 میں کوئی دیکھیے حضرت. ارے بھیا 6000 میں کون مولوی ملیں گے؟ وہی مولوی صاحب ملیں گے جو ثانیہ پڑھ کے مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں, اولا پڑھ کے مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں, دوپہر حفظ کیے مدرسہ چھوڑ دیے, وہ 6000 میں ملیں گے. اگر آپ کو باوقار شخص چاہیے, اچھا خاصا کام کرنے والا متحرک عالم چاہیے, تو آج اگر آپ 20000 روپیہ نذرانہ لٹا دیں, 20000 روپیہ دیں گے تو آرام سے آپ کو اچھے عالم ملیں گے. اچھے ٹیچرز رکھیے, اچھے علماء رکھیے, اچھے ائمہ کا انتخاب کیجئے, اچھی تنخواہ دیجئے. انشاءاللہ پھر یہی ادارہ, یہی مدرسہ آپ کے بچے کو نہ صرف حافظ قرآن دے گا, یہ صرف عالم دین نہیں بنائے گا, بلکہ عالم, حافظ, مفتی, محدث بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کا مستقبل اس حیثیت سے مضبوط کر دے گا کہ آنے والے دور کی, زمانے کی تمام تر ضرورتوں کی تکمیل آپ کے سماج کا وہی اکیلا بیٹا کرے گا جو حافظ قرآن ہوگا, عالم دین ہوگا. بے شک, سبحان اللہ. میں بتاؤں آخری بات, آپ کو لگتا ہے کہ مولوی کامیاب نہیں ہوتے؟ یہ چھوٹا سا مولانا جو آپ کے سامنے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ, میں ان علماء کرام کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا مولانا بن کر پھنس جائے گا, کما نہیں پائے گا, تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں ایسی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جہاں اچھے عالم نہیں مل رہے ہیں. میں اگر فون کروں سیکریٹری صاحب سے, سیکریٹری صاحب مجھے جلسہ کرانا ہے, یا سید شکیل صاحب قبلہ ہمارے بڑے محترم ہیں, میں ان سے فون کروں کہ سید صاحب مجھے جلسہ کرانا, 5 کو شاعر چاہیے اور 5 خطیب اور 1 VIP پیر. اب میں ان کو بولوں حضرت مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ کو وقت دیا جا رہا ہے, آپ دے دیجئے کھوج کے. 5 شاعر کے بارے میں بولوں گا تو 50 شاعر کا نام پیش کریں گے. ان کو رکھ لیجئے نا, بہت اچھے ہیں یہ, ان کو بھی رکھ لیجئے, یہ بھی اچھے ہیں, ان کو بھی رکھ لیجئے, یہ اچھے ہیں. خطیب 5 مانگوں گا 50 دیں گے, پیر 1 مانگوں گا 10 دے دیں گے, 2 درجن.
چونکہ اب دھیرے دھیرے پیروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. کیا حضرت ہے کہ نہیں؟ اکثر ہو ہی رہے سب، خلافت مل گئی، پیر صاحب ہو گئے. لیکن اگر حضرت سے میں کہوں، سیکریٹری صاحب سے کہوں کہ حضرت مجھے اپنے ادارے کے لیے ایک محدث چاہیے، ایک مفکر چاہیے، ایک ادیب چاہیے، لٹریچر کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خوب شاندار ادیب چاہیے، آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ ایک ہفتے کے بعد بھی میں فون کروں سیکریٹری صاحب کو، یہ فون نہیں اٹھائیں گے. ماشاءاللہ زندہ باد. ماشاءاللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، مدرسہ فیض الغربا، سرزمین میر گنج آرا، علماء اہل سنت، یہ حفاظ دیکھیے کرام، حفاظ کرام کی جماعت علماء آ گئی کرام. ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے محنتیں کی، آپ نے مدرسے کو دیا، آپ نے تو ایک بار دے دیا، مگر اس مدرسے نے آپ کو کیا دیا وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. سیکریٹری صاحب، صدر صاحب کی محنتوں کی بنیاد پر، اساتذہ کی قربانی کی بنیاد پر مدرسے نے آپ کے سامنے اتنی بڑی فضیلت والی شخصیات آپ کو مدرسے نے لا کے دیا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں صاحب. ابھی سب نعرے لگ رہے ہیں، حافظ جی کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن اصل نعرہ جن کا لگنا چاہیے ان کے نعرے نہیں لگتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سب وہی ہیں. کیا کتنے حفاظ ہیں؟ یہ کتنے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ 20 حفاظ کرام، 4 علماء، ماشاءاللہ 4 عالم، 20 حافظ، ایک بڑی ٹیم ہے. اب یہ ہندوستان بھر میں گھوم گھوم کر دین کی تبلیغ کریں گے. پھر آپ نے جو دیا ہے ہمیشہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. مگر ایک بھی نعرہ، ایک بھی آدمی یہ بولنے والا نہیں ہوتا. سب یہی بولتا واہ تم حافظ بن گئے. ابھی کسی پہ مالے لگیں گے پیسے کے، کسی کو پھول کے مالے، کسی کے نعرے لگیں گے جاتے آتے، مگر ایک بھی آدمی سیکریٹری صاحب کا نعرہ نہیں لگائے گا. ایک آدمی کسی استاذ کا نعرہ نہیں لگا تھا. 500 روپیہ حافظ جی کے والد صاحب حافظ جی کو جو ان کے استاذ ہیں ان کو کھوج کے نہیں دیتے. حضرت آپ نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، آپ 500 روپیہ لے لیجئے. کوئی نعرہ نہیں. ارے بھیا اصل قربانی تو کمیٹی کی قربانی ہے، اصل قربانی حافظ جی کی قربانی ہے، یہاں کے اساتذہ کی قربانی اور محنت کا نتیجہ ہے. جو بچے گلی ڈنڈا گھر میں کھیل رہے تھے ان کو حافظ قرآن بنا کر سماج کو دے دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سادہ دل دماغ ہمارا بیٹا جس کو کچھ نہیں آتی. کون آ رہا ہے؟ 25 بار تو ہو گیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری، حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری. نعرے رسالت، مدرسہ فیض الغربا، سرزمین میر گنج آرا. بیٹھیے. ماشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے. وہ تو ہماری جماعت کے منفرد خطیب جن کی تقریر کا ایک بڑا حصہ تبلیغ کے حوالے سے قوم میں مانا گیا ہے، عالم ربانی مسلک اعلی حضرت کے مبلغ حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری. آپ کی آمد ہو گئی. 2 منٹ میری گفتگو ختم. آخری بات، فائنل بات. یہ جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، ان کو حافظ قرآن بنانے کے پیچھے سب سے بڑی محنت یہاں کے اساتذہ کی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی محنت یہاں اس کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، جو ممبرز ہیں، ان لوگوں نے کتنی محنت کی اور کس طریقے کے انتظامات کیے کہ اپنے یہاں رکھ کر ان کے کھانے کا، رہنے کا، ان کی ساری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے بچے جو بیشتر بچے گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگ مدرسے سے جڑے ہیں صاحب. مدرسے میں جب کوئی شخص اپنے بچے کو لاتا ہے نا تو یہ کہہ کے نہیں دیتا کہ میرا بیٹا بہت تیز ہے اس کو حافظ بنانا ہے. لایا حضرت کسی نے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت اس کو مدرسے میں داخلہ ان کا کرانا ہے، یہ بہت بدماش ہے. کچھ تو بولتا ہے یہ چور ہے. کسی کا باپ کہتا ہے حضرت یہ گیہوں دھان چراتا ہے گھر پہ، اس کو آپ رکھیے. ایسے ہی بدماش، شریر، حریف ایسے بچوں کو مدرسے میں لا کے چھوڑ کے باپ چلے جاتے ہیں. مگر 3 سال کے بعد جب مدرسہ
اپنی قوم کی بھلا کے لیے مدرسہ جب اسی بچے کو جس کا باپ آٹس آ کر اپنے گھر سے لا کر مدرسے میں رکھا تھا، وہی بیٹا 3 سال کے بعد حافظ قرآن بن کر قوم کے حوالے ہوتا ہے. تو اس کام کے پیچھے سب سے بڑی محنت اساتذہ کی ہوتی ہے. اس لیے جو نعرے لگائے جاتے ہیں حافظ جی کے لیے، وہی نعرے یہاں کے اساتذہ کے لیے بھی ہو، کمیٹی کے لیے بھی ہو، اس ادارے کے پیچھے کام کرنے والوں کے لیے بھی ہو. بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا. انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے، حفاظ اور علماء کی ٹیم تیار ہوگی، ملک بھر میں یہ لوگ گھوم گھوم کر دین کی تبلیغ کریں گے. آپ دینے والے، مدرسے کی خدمت کرنے والے ہمیشہ شاد و آباد رہیں گے. مگر مدرسہ میں دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ نظریہ اپنے سماج میں پھیلائیں کہ مدرسہ ہے تو زکوٰۃ ہی دینا ہے، مدرسہ ہے تو خیرات ہی دینا ہے، مدرسہ ہے تو ایکسٹرا پیسہ نہیں دینا ہے، جو دینا ضروری ہے وہی دینا ہے. نہیں، مدرسے میں ایڈمیشن کے نام پر، مدرسے میں تعلیم کے نام پر، مدرسے میں خوراکی کے نام پر، مدرسے میں حافظ بننے کے نام پر، مدرسے کے اساتذہ کو حوصلے کے لیے آپ کی پاکٹ میں جو رہے جب رہے، آپ جیب خاص سے آپ دینے کا حوصلہ پیدا کریں. جس دن مسلمان اپنے علاقے کے اسکول کالج کی طرح اپنے گاؤں سماج کے مدرسے کی طرف توجہ دے گا، مدرسے میں ٹائلز بچھ جائیں گے، عمارت بلند ہوگی، مدرسے میں ہر جگہ اے سی پنکھے وغیرہ سب لگ جائیں گے. اس کے بعد ایک ایسا شاندار ماحول ہوگا، ہم فخر کریں گے. مدرسہ جتنا آباد ہوگا، جس قدر مدرسے کی عمارت بلند ہوگی، مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوتا جائے گا. اس کے 2 ہی مثال ہے. آپ مدرسے کے پیچھے محنت کریں، خود اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں، آپ کا بیٹا بھی حافظ عالم بنے. اس کے بعد پھر دیکھیے گا سماج میں ہر طرف علم دین کی وجہ سے ایسی برکتیں آئیں گی کہ کوئی بھی آدمی کہیں یہ نہیں تلاش کرے گا کہ حضرت مجھے نماز کی نیت یاد نہیں، مجھے صاحب قربانی کرنا نہیں آتا، مجھے مرغا ذبح کرنا نہیں آتا. آپ کا گھر ہوگا، آپ کے بیٹے ایک ڈاکٹر بن جائیں، ایک انجینئر بن جائیں، ایک عالم بن جائیں، ایک حافظ بن جائیں. چاروں طرف سے بہانے آپ کے معاشرے میں آئیں گی. اس لیے یہ آخری اور فائنل گزارش، یہ تمام باتیں جو ایک ایک کر کے ہم نے آپ تک پہنچائی، جس میں پہلی چیز ایمان کی مضبوطی، دوسری بات جو میں نے بتائی صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے، اور تیسری اور آخری بات مدرسے کی ترقی کے لیے، علماء سے محبت کے لیے جو پیغامات دیے گئے ہیں. اگر آپ نے ان تمام پیغامات پہ عمل کیے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج کی تاریخ میں، جس زمانے میں دنیا کا ہر مخالف چاہتا ہے مدرسہ اجڑ جائے، مدرسہ مٹ جائے، مدرسے کی دیوار گر جائے، مدرسے میں تالے لگ جائے، مدرسے کی مراد میں پابندی لگ جائے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، مدرسے میں پڑھانے والے علماء یہ آگے نہ بڑھ پائیں، ایسے ماحول اور زمانے میں ہم مسلمانوں نے خود اس کی ہاں میں ہاں ملا کر مدرسے کی مخالفت کی، علماء کی مخالفت کی، طلباء کی مخالفت کی. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے مخالفین کی جگہ پر آپ نے خود مدرسے کو اجاڑنے کے لیے آپ نے اپنا قدم آگے بڑھایا، تو یاد رکھیے مدرسہ جس دن اجڑ جائے گا آپ کا معاشرہ بھی اجڑ جائے گا، آپ کی سوسائٹی اجڑ جائے گی. یہ جو آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یہ اذان کی باتیں کرتے ہیں، یہ نماز کی باتیں کرتے ہیں، یہ نماز کی بات کرنے والا، یہ حرام و حلال کے ضابطے بتانے والا، یہ سماج کو اصلاح کے پیغامات دینے والے کوئی معاشرے میں نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹر بننے کے بعد ہمارا بیٹا قوم کو لوٹتا ہوا نظر تو آئے گا، مگر عالم بن کر سماج کی اصلاح، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے پیغامات دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے بیٹا ہمارا ڈاکٹر بنے نہ بنے، جس دن ہم نے قسم کھا لیا کہ میرا بیٹا عالم ضرور بنے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کا بیٹا عالم بننے کی وجہ سے اتنی برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی، اور آپ کا بیٹا اس قدر کامیاب رہے گا، اس کو معاشی طور پر بھی کامیابی ملے گی، اور اس کو آخرت کے میدان میں بھی کامیابی ملے گی. یہ سارے پیغامات تھے جو دیے گئے. آپ آباد رہیں، مدرسہ آباد رہے. جب آپ اور آپ کے مدرسے آباد رہیں گے، اسلام ایٹومیٹکلی آپ کے معاشرے میں آباد رہے گا.